اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بھی احکام ہیں، مریض ہے تو اس کے بھی آداب ہیں، میت ہے اس کے بھی آداب ہیں، جنازہ ہے اس کے بھی آداب ہیں، کفن ہے اس کے بھی آداب ہیں، دفن ہے اس کے بھی آداب ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ سارے مراحل تدریجاً سکھا دیے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مرض الموت کے قریب ہے تو کیا وہ احکام ہیں، کیا وہ آداب ہیں جو ایک مریض کے پاس جا کر کرنے چاہیے، یا اس کو کیا نصیحت کرنی چاہیے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا ہدیہ ہے انسانیت کے لیے، مسلم امہ کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے پیدا ہونے سے قبر میں اتارنے کے بعد تک کے مراحل جو ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے، اور یہ بہت بڑا احسان ہے مسلم امت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مسلمان جب فوت ہوتا ہے یا وہ بیمار ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کے لیے کہا گیا کہ لازم ہے کہ وہ اس کی تیمارداری کرے، اس کا وزٹ کرے، اس کے پاس جائے، اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ اور اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے غسل کا انتظام کرے، اس کے کفن کا انتظام کرے، اس کے دفن کا انتظام کرے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں مسلمانوں پر لازم آتی ہیں کہ جب کوئی انسان ان مراحل میں داخل ہو جائے تو وہ لوگ جو صحت مند ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کا خیال رکھیں۔ تو اگر کوئی انسان پہلے مرحلے میں، موت کے پہلے مرحلے میں آتا ہے، مثلا مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بعض شفا یاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مریض جو قریب المرگ ہو، مرض الموت کے قریب ہو، تو ایسے شخص کے پاس جانا جو ہے وہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو جب وہ گھر سے نکلتا ہے اور جب تک اس مریض کے پاس رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ مریض کے پاس انسان پہنچ گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ کچھ آداب اور احکام جو ہیں ان کا خیال رکھے، مریض کو حوصلہ دے اور اس کو اچھی نصیحت کرے، اگر وہ ہوش و آواز میں ہے تو اچھی نصیحت کرے، اس کو کلمہ کی تلقین کریں، اس طرح آواز میں پڑھیں کہ اس پر بوجھ بھی نہ بنے وہ، اور وہ بھی جو ہے آہستہ آہستہ اپنا دہرانے کی کوشش کریں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على شاب وهو في الموت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے اور وہ بستر مرگ پر تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیف تجدک، کہ کیا محسوس کرتے ہو؟
قالا اس نے کہا ارجو اللہ یا رسول اللہ وَأَخَافُ ذُنُوبِي کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ کے حضور پیش ہونے سے ڈر لگتا ہے. اخاف ذنوبی میرے جو گناہ ہیں ان گناہوں کی وجہ سے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر لگتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن کہ کسی انسان کی دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہوں گی. کیا؟ کہ وہ اللہ کا خوف بھی رکھتا ہو اور اللہ اس کو معاف بھی نہ کرے. الا آتاہ اللہ ما یرجو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی اس کو وہ عطا کرے جو وہ چاہتا ہے. وآمنہ مما یخاف اور اللہ تعالی اس کو اس چیز سے امن دے جس سے وہ خوف کھاتا ہے.